امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو حضور فارغ بھی بیٹھتے تھے بلکہ گھر کی بھی کام کیا کرتے تھے. اگر کوئی کپڑا پھٹا ہوتا تو اس کو پیبند لگاتے. یہاں تک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ بھی کام کرتے اور کبھی کبھی آقا علیہ السلام آٹا بھی گوندھ کر دیا کرتے تھے. آپ کو سبحان اللہ. اما عائشہ صدیقہ کو آٹا بھی گوندھ کر دیا کرتے تھے. ہوں سر زنانی آ کے نہ پیاز کا بدے بندہ وہ یہ آدھا ہے آمدہ کہیں تو پر نہ کے یہی گل ہے نا. ہم نے تو مین مقصد یہ رکھا ہوا ہے کہ بیوی کو لے کر آئے اس سے گھر کے اپنے کام کروانے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ مل کر گھر کے کام کرتے اپنے حجرے کی صفائی خود کیا کرتے تھے. یہ ہے حسن اخلاق. کہہ دیے سبحان اللہ. ایسی بات پر بھی کہنا سبحان اللہ. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے جب حضور سے کوئی مسافہ کرتا نا آقا علیہ السلام کوئی مسافہ کرتا تو جب تک وہ اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتا حضور کا ہاتھ پکڑے رکھتا تو آقا علیہ السلام بھی اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے. اسی بات اب کو بنا سلام دینا پکڑے رکھے تو اسی سوچتے ہیں یار جان چھوڑے بھی صحیح نہ میری مگروں لوئے میرے جان چھوڑے میری. لیکن نہیں جب تک کوئی آپ کا ہاتھ نہ چھوڑتا حضور اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے. اور محفل کے اندر کبھی بھی آقا علیہ السلام اپنی ٹانگیں سیدھی نہیں کیا کرتے تھے. اور جو بھی حضور کی محفل میں آتا حضور سے تکیہ بھی پیش کرتے تھے. اگر بیٹھنے کی جگہ نہ مل رہی ہوتی تو آقا علیہ السلام اپنی چادر پیش کر دیتے کہ اس کو بچھا لو اور اس پر بیٹھ جاؤ. یہ حضور کا حسن اخلاق. اور صبح کا وقت ہوتا تو مدینہ کے لوگ پیالے بھر کے پانیوں کے سردیوں میں لے کر دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آتے کہ یا رسول اللہ اپنی انگلیاں مبارک اس کے اندر ڈبو دے یہ ہمارے لیے برکت والا پانی ہو جائے گا. کیا عقیدہ تھا صحابہ کرام کا اور صحابیات کا. پانی ٹھنڈا ہوتا آقا علیہ السلام اپنی انگلیاں ڈبو دیتے. یہ نہیں کہتے تھے کہ کچھ خیال کرو یہ ٹھنڈا پانی ہے مجھے سردی لگ جائے گی. نہیں حضور اپنی انگلیاں ڈبو دیتے تھے. یہ ہے حضور کا حسن اخلاق. اور کم سن بچیاں چھوٹی بچیاں آتی آقا علیہ السلام کو لے کر اپنا کام کرواتی. عرض کرتی یا رسول اللہ ہمارا کام ہے ہمارے ساتھ چلیے. حضور چل پڑتے. ان کا کام جب تک مکمل نہ ہو جاتا حضور واپس نہیں آیا کرتے تھے. یہ ہے حسن اخلاق. اچھا اگر ایک بندے کے بارے میں نا دیکھنا ہو نا اس بندے کا حسن اخلاق کیسا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ باہر تو ہر بندہ جناب بڑا اچھا بنتا ہے کہ یار میں بہت اچھا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہو نا پرکھنا ہو اس کے گھر والوں سے کہ اس آدمی کا حسن اخلاق کیسا ہے. آئیے حضور کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو نہیں مارا سوائے جہاد کے کہ جہاد کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تلوار اٹھائی ورنہ میرے آقا کریم نے کبھی کسی کو نہیں مارا. نہ ازواج مطہرات میں سے کسی پر ہاتھ اٹھایا اور نہ ہی کبھی کسی خاتم پر ہاتھ اٹھایا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا کے گھر تھے. ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر تھے. لیکن میں نے
अल्लाहु अकबर। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, जब मैंने वो सालन तैयार जो किया मैं हुजूर की बारगाह में लेकर गई तो हजरत सौदा उम्मुल मोमिनीन वो भी वहीं पर बैठी हुई थी। मैंने हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने सौदा को कहा कि तुम भी ये सालन खा लो, तुम भी ये सालन खा लो, लेकिन हजरत सौदा ने फरमाया नहीं नहीं मैंने नहीं खाना। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने फरमाया तुम भी खा लो। हजरत सौदा ने फरमाया नहीं नहीं मैंने नहीं खाना। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने फरमाया अगर अब तीसरी मर्तबा तूने इनकार कर दिया ये सालन तेरे मैं मुंह पर मल दूंगी। अल्लाह अकबर, क्या क्या बातें हो रही हैं। हुजूर बैठे हुए हैं, आका अलैहिस्सलाम भी बैठे हुए हैं। अल्लाहु अकबर, जब तीसरी मर्तबा अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा हजरत सौदा ने नहीं खाया तो हजरत उम्मुल मोमिनीन ने सारा शोरबा उनके चेहरे पर मल दिया। उनके चेहरे पर जब मला ना, अब साढ़े जा बंदा होया आख्या था कुछ पता नहीं ताड़ा खामद कौन बैठा तुसी ये काम कर रही हो। लेकिन इमामुल अंबिया ताजदारे कायनात ताजदारे नबूवत हुजूर बैठे हुए हैं। मेरे आका करीम ने कोई गुस्सा ना किया, कोई गुस्सा ना फरमाया, बल्कि मेरे आका करीम ने फरमाया ऐ आयशा इधर आ मेरी रान पर सर रख, ऐ आयशा इधर आ मेरी रान पर सर रख। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने अपना सर मुबारक हुजूर की रान मुबारक पर रखा। जब रखा मेरे आका करीम ने ऊपर से हाथ देकर अम्मा आयशा सिद्दीका को पकड़ लिया और मेरे आका ने फरमाया ऐ सौदा मैंने आयशा को पकड़ लिया है, अब तू भी इसके चेहरे पर सालन लगा दे। ये है मेरे आका करीम का हुस्न अखलाक। अपने घर वालों के साथ मेरे आका करीम का क्या रवैया है ये देखिए, कितना प्यार फरमाते। हुजूर की जिंदगी में मज़ाक भी था। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी पाक दा हौसला ताने सुन के भी ओ मुस्कुरांदा रहा। अल्लाह। और इसी तरह अम्मा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं एक मर्तबा हुजूर मेरे हुजरे में थे, तमाम सहाबा बैठे हुए थे, इतने में हजरत उम्मे सलमा ने खाना पेश किया, एक प्याला भेजा उसके अंदर खाना था। अल्लाहु अकबर, मेरे आका करीम ने सब सहाबा को कहा चलो भाई खाना खाएं। इतने में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने जब देखा कि उम्मे सलमा ने खाना भेजा है, आपने जल्दी जल्दी से खाना तैयार किया। खाना तैयार करके प्याले में डाला, प्याले में डालकर आकर हुजूर की बारगाह में सामने रखा और जो हजरत उम्मे सलमा का प्याला था उसे उठाया और बस जमीन पर दे मारा, तोड़ दिया प्याले। और मैं दसो तुसी होगा तुसी के करो, ताड़े संगी यार बैठे हो तो दाड़ी बीवी आवे तुसी खाना खा रहे हो, भांडे चाह के देवे जमीन ते मारे सालन रोड देवे, ताड़ी गैरत किथे जा सी। और तू संगिया के सामने मैंने बेइज्जत कर छोड़या। अल्लाह अकबर। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने ये अमल किया ना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा चलो अब आयशा के प्याले से मिलकर खाते हैं। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया गारत उम्मकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई है, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई है। अल्लाहु अकबर। जब अम्मा आयशा सिद्दीका का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ फिर सोचा मैंने ये क्या किया है, हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, इसका कफारा क्या है। हुजूर ने फरमाया बर्तन के बदले बर्तन। तूने
برتن توڑا ہے، اس کے بدلے میں ام سلمہ کو برتن بھجوا دو۔ یہ ہے حسن اخلاق۔ یہ حضور کے گھر والے بتا رہے، بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کی طبیعت کے اندر مذہب بھی تھا۔ آقا علیہ السلام ہر حوالے سے حضور ہم سے گفتگو بھی فرماتے، بلکہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم سفر کے اندر تھے، اللہ اکبر، میرے آقا کریم نے اپنے غلاموں کو کہہ دیا کہ تم ذرا آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ۔ جب وہ حضور کے غلام آگے چلے گئے، میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ کیا پورا میں کیا میرے ساتھ دوڑ لگائے گی؟ میرے ساتھ کیا دوڑ لگائے گی؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا جی یا رسول اللہ دوڑ لگاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابھی میں کمزور تھی۔ اللہ اکبر، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب میں نے دوڑ لگائی میں آگے نکل گئی کیونکہ میں کمزور تھی۔ اللہ اکبر، جب میں آگے نکل گئی میرے آقا کریم نے فرمایا عائشہ یہ یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ پھر وقت آیا، ایک وقت آیا کہ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اب میں کمزور نہ تھی، میرا جسم بھر گیا تھا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے عائشہ آج پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ اب جب دوڑ لگائی میرے آقا جیت گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ میں نے وہ بدلہ لے لیا ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ حضور کا کیا رویہ تھا۔ صرف یہ نہیں تھے کہ حضور بار حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے، بلکہ حضور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آتے، ہر حوالے سے اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے، اپنی ازواج کا خیال رکھتے۔ ایک اجمی آیا حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اپنے گھر میں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ بھی آئے گی؟ کہا اللہ عائشہ نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ، پھر ساڑھے آٹھ طرفوں بھی لا، ایسا بھی کوئی نہیں۔ اس نے دوسری بات دعوت دی، حضور مہربانی فرمایا آئے جائے۔ حضور نے فرمایا عائشہ بھی آئے گی؟ اللہ۔ حضور نے فرمایا اللہ میں بھی کوئی نہیں آنا۔ اب تیسری مرتبہ سمجھ گیا وہ کہ حضور عائشہ کے بغیر نہیں آنا چاہتے۔ اے مسجد بھی جڑے نا ہے عائشہ ہے کہ سبحان اللہ، اس ماں دا ذکر ہو رہا ہے تو گج کیا کہ سبحان اللہ، اے مومنہ دی ماں ہے۔ جب تیسری مرتبہ کہا حضور مہربانی فرمایا، حضور نے فرمایا عائشہ، اس نے کہا نعم جی۔ حضور نے فرمایا نعم، پھر میں بھی آسا۔ حضرت ام المومنین حضرت زینب اور حضرت میمونہ یہ جب بہت بڑی ہوگی نا تو آپ کو پتہ ہے کہ ظاہری طور پر آقا علیہ السلام کے گھر کے اندر فاقہ ہوتا تھا، کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو ایک دن حضور نے ایسے کہہ دیا اے زینب اے میمونہ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں جدا کر دیتا ہوں، تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت زینب اور حضرت میمونہ نے جب یہ سنا عرض کی یا رسول اللہ یہ نہ کرے میرے آقا، ہم آپ سے جدا نہیں ہو سکتی بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گی اور قیامت والے دن مومنوں کی مائیں بن کر آئے گی۔ گویا حضرت میمونہ اور حضرت زینب فرماتی ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے اچھا یہ آقا علیہ السلام کے ازواج ہیں۔ اب حضور کا جو خاتم ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں 10 سال نوکری کی حضور کی۔ کتنے خوش نصیب یہ صحابی ہیں، کہ سبحان اللہ، 10 سال حضور کی نوکری کی، ایک بار بھی حضور نے ڈانٹا نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے مجھے کام کے لیے بھیج دیا، چھوٹی سی عمر تھی حضرت انس کی، چھوٹی سی عمر تھی۔ کہتی ہیں نکلیا نا تو سامنے بچے کھیڑ دے میرے ساتھ، تو میں بچے نالی لگ گیا، زیر چو گل نکل گئی، حضور نے میں کم بھیجا ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی نا
آقا علیہ السلام نے فرمایا انس کو بھیجا تھا، ابھی تک انس واپس نہیں آیا۔ حضور باہر نکلے تو دیکھا حضرت انس بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام وہی جا کر کھڑے ہو انس کو دیکھ رہے ہیں۔ انس نے جب حضور کو دیکھا نا پریشان ہو گئے کہ حضور ڈانٹیں گے کہ میں نے تجھے کام کے لیے بھیجا تھا۔ آقا علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا انس میں تن کام نہیں بھیجیا سی، صرف حضور نے اتنا فرمایا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بس بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ پڑا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ ہے حسن اخلاق۔ لہذا جو لوگ جن کے ماتحت نیچے نوکر ہیں خادم ہیں ان کو اس عمل سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ بھی تو انسان ہے، بشر ہے، اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آقا علیہ السلام کے اس رویے کو سامنے رکھتے ہوئے تم بھی معاف کرو۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ، جب آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ آ رہے ہیں، سب سے پہلے یاد رکھیں کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان تھا، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ دشمن وہ تھے۔ احد کی جنگ ہی انہوں نے کروائی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو لے کر آ رہے ہیں تو انہوں نے حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب نے یہ سارا واقعہ ضیاء النبی کے اندر لکھا ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ مجھے ساتھ لے کر جائیں حضور کی بارگاہ میں۔ جب حضرت عباس لے کر آ رہے تھے نا ابو سفیان کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو انہوں نے تلوار نکال دی، کہا اس نے ہمیں بڑا تنگ کیا، احد کی جنگ اس کی وجہ سے ہوئی ہے، حضور کے چچا اس کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، تلوار نکالی، میں نے اس کو مار دینا۔ حضرت عباس آگے سامنے آگے کہا کہ میں اسے ساتھ لے کر آیا ہوں، عمر تم ایسا نہیں کر سکتا۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا، اب سامنے دیکھیے ابو سفیان جس کی وجہ سے احد کی جنگ ہوئی، کئی شہید ہوئے صحابہ، حضور کے چچا شہید ہوئے۔ جب ابو سفیان حضور کے سامنے آیا نا، حضور نے فرمایا جا تجھے معافی مانگ، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، اسے بھی کچھ نہیں کہوں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان و شوکت کے ساتھ اب جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لیکن میرے آقا کریم کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، میرے آقا کریم نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے اور اللہ کی حمد اور شان بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اب اس کے بعد سب سے پہلے جو بندہ حضور کے سامنے آیا وہ آدمی تھا جس نے آقا علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب کو اونٹ سے گرایا تھا، جس کی وجہ سے ان کا بچہ بھی فوت ہو گیا تھا اور بعد میں وہ اسی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئی تھی۔ جب وہ آدمی سامنے آیا، اب ہمارے جیسا آدمی ہوتا اب بندہ اپنی اولاد کا زخم کبھی بھی نہیں بھولتا، لیکن میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جب وہ آیا اس نے کلمہ پڑھا، حضور نے معاف کر دیا۔ اسی طرح واشی جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، جس نے حضرت امیر حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، جب وہ بھی سامنے آیا میرے آقا نے فرمایا جا تجھے معاف کرتا ہوں، تجھے جنت بھی دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا جب بھی میری محفل میں آؤ میرے سامنے نہ بیٹھنا، کیونکہ تجھے دیکھ کر مجھے چچا کی یاد آ جائے گی۔ لیکن میرے آقا کریم نے معاف کر دیا۔ تیسرے نمبر پر عثمان بن طلحہ جس کے پاس کعبے کی چابی ہوا کرتی تھی، کعبے کی دروازے کی چابی ہوا کرتی تھی، تو جب میرے آقا کریم ہجرت کرنے لگے تھے اس نے دروازہ کھول کر نہیں دیا تھا، لیکن آج فتح مکہ ہے، آج سارا قبضہ میرے آقا کریم کا ہے۔ جب عثمان بن طلحہ حضور کے سامنے آیا، اللہ اکبر، میرے آقا کریم نے فرمایا عثمان تو نے تو مجھے چابی نہیں دی تھی، لیکن میں تجھے
اور اس کے بعد جب سارے لوگ سامنے اکٹھے ہو گئے، ہر کوئی کانپ رہا ہے، ہائے کیا ہوگا، ہم نے تو ان کے ساتھ بڑے بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں، ان کے رستوں میں کانٹے بھی چھائے ہیں، کیا کیا نہیں تکلیفیں دی گئی حضور کو، سارے ڈر رہے ہیں کہ کیا بنے گا۔ حضور نے فرمایا دسو ڈاڈے نال کی کرا، کیا کروں تمہارے ساتھ؟ وہ کہنے لگے آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں۔ اللہ حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، آج میں بھی تمہیں کہتا ہوں جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ صفوان بن امیہ یہ بھاگ گیا، اور بھاگ کر اس نے پروگرام یہ بنایا کہ میں کشتی پر بیٹھ کر میں کسی اور ملک چلا جاؤں گا۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب ضیاء النبی کے اندر لکھتے ہیں، اس کا صفوان کا ایک دوست تھا جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کی بارگاہ میں آئے گا یا رسول اللہ صفوان بھاگ رہا ہے، مکہ کوئی چھوڑ کر جا رہا ہے، اور اس کا دل ہے کہ وہ کشتی میں بیٹھ جائے گا یا اپنے آپ کو اس کے اندر غرق کر لے گا، لیکن وہ ہمارے ہاتھ نہیں آنا چاہتا۔ میرے آقا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ اسے امان دے دینا، اسے معاف کر دینا۔ صفوان بن امیہ جو چوٹی کا سردار ہے، ہر حوالے سے جس نے جنگ کے اندر شرکت کی اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ میں اسے بھی امان دیتا ہوں۔ ایسے نہیں یار، بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میں اسے بھی امان دیتا ہوں۔ عرض کرنے یا رسول اللہ اگر میں نے زبان سے کہا نا تو وہ یقین نہیں کرے گا، حضور مجھے کوئی پیش اپنی نا نشانی دے دے جو میں اسے دکھاؤں تو وہ یقین کر لے کہ حضور نے مجھے امان دے دی۔ دیکھو میرے آقا کریم کا حسن اخلاق، میرے آقا کریم نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی اتار دی میرے آقا کریم نے، فرمایا جا کر یہ پگڑی دے دو اسے، کہنا اپنے سر پر پیر کے آ جائے محمد اسے معاف کرتا ہے۔ یہ ہے حضور کا حسن اخلاق۔ اس کے بعد ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، ان کے بارے میں تو حضور نے پہلے بتا دیا تھا، وہ بھی حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ احد کے اندر جنگ لڑ رہے تھے نا کفار کی طرف سے، انہوں نے ایک صحابی کو شہید کیا، حضور نے فرمایا واہ میرے اللہ، ایک جنتی کو مار رہا ہے، ہائے ہائے، کہے سبحان اللہ۔ حضور کا علم دیکھیے، حضور نے فرمایا ایک جنتی کو مار رہا ہے، صحابہ کرام نے کہا یار سمجھ نہیں ہے، حضور نے فرمایا وقت آئے گا سمجھ جاؤ گے تم۔ وہی ہوئی، اکرمہ بن ابی جہل یہ بھاگ گیا، یمن کی طرف چلا گیا، ان کی بیوی نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ اسے بھی امان دے دینا۔ حضور نے فرمایا امان دیتا ہوں، اسے واپس بلا لو۔ خط لکھا گیا یا بیوی خود گئی، ایک روایت کے اندر ہے خاوند کو لے کر آئی، ابو جہل کا پتر ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ حضور کی بارگاہ میں جب آئے نا تو حضور کھڑے ہو گئے، میرے آقا کریم کھڑے ہو کر حضور نے استقبال کیا۔ جب حضور کا حسن اخلاق دیکھا تو پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ ہے حضور کا حسن اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہون دسو ساڑھے اندر کے بھی نیری آگ بھری پئی ہے، نیری آگ، ایک باری کوئی اینج کرے سی صرف سن چوک میں کھلا کے سی جناب بندے دی ہتھی پہ جانے۔ بیٹی کے قاتل کو حضور نے معاف کیا، چاچا کے قاتل کو حضور نے معاف کیا، ابو سفیان کلمہ پڑھنے سے پہلے جو اسلام کا بڑا دشمن ہے اسے معاف کیا۔ آقا علیہ السلام دیوار دینا ٹیک لا کے بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے، فتح مکہ ہو چکا ہے، حضور دی حکومت، تو جی دیوار دے نال بیٹھے سن ٹیک لا کے، او کافر سن، انہوں نے اتنے کھڑکی کھلی سی، حضور دی گل سنی نا تو نفرت سی نا، جلدی کھڑکی آ کے بند کر دی غصے دا۔ حضور نے پھر بھی کچھ نہیں آیا، تو فوراً جبریل آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ تہاڈی کن لگ گئی ہے اس دیوار میں،
ہائے ہائے تہاڈی کن لگ گئی ہے میرے آقا استوا تو اللہ انہیں نہیں چاہتا کہ کافر لین تھوڑا دیر کرو تھوڑی دیر کی نہیں تو اندروں آواز پہ آوے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول اللہ آقا علیہ السلام نماز پڑھائی نماز پڑھانے تو بعد حضور باہر نکلے تک سامنے مسافر کھڑے انہاں کیا جیسی مسافر ہاں کلمہ داڑا نہیں پڑھ دے سی مسافر ہاں ٹھکانا چاہیے رات کو گزارنی ہے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان تقسیم فرما دی ایک بچ گیا حضور نے فرمایا تو میرا مہمان بن جا ساری دنیا چاہتی ہے یا رسول اللہ کرم فرماؤ ساڑھے مہمان بڑھو وہ دے مقدر تو قربان نہ جاواں جنہوں حضور اپنا مہمان بڑھا رہے گھر لے کے گئے آقا علیہ السلام نے تو حضور نے کھانا پیش کیتا کہندا اور دیو حضور نے اور بھیج دیتا پھر کہنے گا اور دیو جڑا اور کار والے نسی حضور نے وہ بھی پیش کر دیتا اللہ اکبر چنگا جا جنہوں تکڑے ہو کہ صحیح روٹی کھا لی نا تے آقا علیہ السلام دی خاتمہ نے نا دروازے دی کنڈی مار دیتی باہر جڑا دروازہ سی کنڈی مار دیتی رات نو جن ستے اسی تے پیٹ وچ گڑبڑ بچنگا بھلا جی مال کھا لیا پورے گھر دا مال کھا گیا ہیں تے پیٹ ہی گڑبڑ ہوئی تکیا باہر کنڈی لگی کہ کی کراں پریشر ودیا وہ پریشر وجہ تے حضور دا بستر خراب کر دیتا حضور دا بستر خراب کر دیتا پریشان ہون کی بڑھے گا لوگ تے بڑے میں گالا لانتان میرے تے کر سک گلا میں سنا سک کہ یار اتنا بڑا آدمی ہو کہ تو بستر خراب کر دیتا ہے پریشان کی اللہ نے جبریل نو بھیجا جبریل آئے یا رسول اللہ اس کو اے معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ شرمندگی تو بچنا چاہتا ہے تو اسی انج کرو اٹھ کے جلدی جلدی باہر والا دروازہ کھول دے تاکہ وہ نکل جائے آقا علیہ السلام نے نا دروازہ کھول دیتا جدوں اس ویکیا دروازہ کھل گیا ہے اٹھیا تے فوراً باہر نکل گیا اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود آئے میرے آقا کریم بستر نو خود صاف کر رہے ہیں جدوں دور تک گیا انہوں یاد آیا کہ میرے ایک تعویذ سی تعویذ تے اٹھی گر گیا ہے اللہ اکبر کہنا چلو فوراً واپس جانا تعویذ میرے واسطے بڑا قیمتی ہے جدوں واپس آیا کی ویکھیا کہ آقا علیہ السلام خود بستر صاف کر رہے ہیں آگے کہنا ہے میرا تعویذ گر گیا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا اے تیرا تعویذ ہے نا جی میرا اے تعویذ ہے ادھروں دیکھ رہا ہے کہ حضور خود گندگی نو صاف کر رہے ہیں جدوں تعویذ لیا قدمہ تے گر گیا کہنا سونے پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم اللہ اکبر ایک رابی آئے تھے مسجد جایا تھے دو نفل پڑھنے تو بعد مسجد پیشاب کرنے کا حضور دے صحابہ دوڑے انہوں پکڑی ہے انہوں شرم ہی آئے نہیں مسجد اندر پیشاب کر رہا ہے حضور نے فرمایا رکو نہ کرو اللہ اکبر یہ پیشاب کر رہے ہیں نا میرے آقا نے بلایا حضور نے فرمایا اللہ دا گھر ہے اس دے اندر نماز پڑھی جانی قرآن دی تلاوت کی جانی پیشاب کیتا جانی پھر میرے اس تو بعد آقا علیہ السلام نے صحابہ نے حکم فرمایا کہ پانی دے نال صاف کر ایتے ان کو بوے نا یہ لتر چاہ کے شروع نہ ہو گئے استان سے یہ ہے حضور کا حسن اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ حضور کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نماز جماعت ہو رہی تھی تو میں نے ابھی کلمہ پڑھا تو اس کے بعد مجھے ابھی اتنی تعلیم نہیں تھی دین کی نیا میں مسلمان بنا تو کہتے ہیں جب نماز پڑھ رہا تھا تو ایک صحابی کو چھینک آئی تو میں نے اس چھینک کا جواب دے دیا تو سارے صحابی غور سے مجھے دیکھن میں کہ یہ کیوں میرے پاس غور نہ تک دے پین میں آکھیا ہائے یہ ہو کے گیا تسی میرے پاس تک دے کیوں پہ ویڈے گھر
نماز کے اندر سب کچھ بول رہے ہیں، لیکن بعد میں جب کہتے ہیں مجھے احساس ہو گیا کہ یہ مجھے اس لیے غور غور سے دیکھ رہی ہے تاکہ میں چپ ہو جاؤں، نماز کے اندر بولتے نہیں ہیں۔ اب کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ اب نماز ختم ہوگی، حضور مجھے بلائیں گے، حضور مجھے ڈانٹیں گے، اور تجھے پتہ نہیں ہے نماز کے اندر بولتے نہیں ہیں۔ لیکن کہتے ہیں حضور نے جب سلام پھیرا نا آقا علیہ السلام نے، حضور نے مجھے صرف اتنا بلایا، حضور نے فرمایا نماز میں تکبیر کی جاتی ہے، بولا نہیں جاتا۔ اس طرح حضور نے محبت اور پیار سے سمجھایا۔ اللہ اکبر۔ اچھا کوئی بڑا بندہ جا رہے ہو نا، گڈی تے جا رہے ہو تو نال ماڑا جا بندہ کوئی جا رہے ہو، کدی تکیا نے وہ امیر بندہ اپنی گڈی کھلار کے تے ماڑے جے بندے نال بٹھاوے؟ بولو بھائی، بولو سارے بولو یار، تکیا نے کتائیں؟ اگر تسی تکیا اسی تو ٹھیک ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی اللہ دے نیک بندے بھی ہوندے، لیکن اکثریت ہی ہے کہ تکیا نے کہ کوئی لینڈ کروزر تے جا رہے ہوئے، ایک ماڑا یا بندہ ہوئے، جتیاں ٹوٹیاں ہون، ماڑے جے کپڑے پائے ہون، وہ بندہ اپنی گڈی کھلار کے ان نال بہائے۔ تے کائنات اندر سب تو بڑا عزت والا میرا محبوب ہے، امام الانبیاء، تاجدار کائنات ہے، آقا علیہ السلام دراز گوشت بیٹھے تے او دی ننگی پشتے حضور بیٹھے، حضور جا رہے نے، اب وہ حضرت ابو ہریرہ آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نو میرے آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ تین بھی سوار نہ کرنا وا، آکھو سبحان اللہ یار، اچھی آگ چھوڑ سبحان اللہ، اللہ دن مدینہ لیا مجھے آکھو سبحان اللہ، اللہ دن کرونے تو بچاوے ہوں آکھو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تین سوار نہ کرنا وا، جی یا رسول اللہ میرے آقا کر لے ہو، آ جا پھر۔ انہوں ننگی پشت سی، جدو حضرت ابو ہریرہ نے چھلانگ ماری نا، وہ ننگی پشت سی پھسل گئے، جدو پھسلے تو حضور نو پکڑ لیا، حضور نو یہ پکڑیا تے آپ بھی تلے آگئے تو حضور بھی تلے آگئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو میں گرا چھوڑا ہے، وہ گر گیا سی، جی یا رسول اللہ۔ حضور پھر سوار ہے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پھر تن سوار کر لو، پھر نہ تن سوار کر، جی یا رسول اللہ کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھلانگ ماری، پھر پھسل گئے، پھر حضور نے پکڑ لیا، پھر پکڑ لیا، آپ بھی تلے آگئے حضور بھی تلے آگئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اسی گر نہ گئے، جی یا رسول اللہ۔ حضور پھر سوار ہوئے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پھر تن سوار نہ کرنا وا، کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں میرے آقا ہون نہیں، میری وجہ تو میں نہیں چاہتا کہ ہون تسی پھر تلے آ، تسی گر جاؤ، لیکن کمال حسن اخلاق حضور کا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور ٹائم ہو چکا ہے، میں آخری بات آپ کو صرف سناتا ہوں۔ آقا علیہ السلام سفر میں تھے، تو جب کھانے کا وقت آیا نا تو سب نے کہا کہ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ میں بکری ذبح کروں گا، میں یہ ڈیوٹی میں دوں گا، میں بکری ذبح کروں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ کھال جو اتارنی ہے نا یہ ڈیوٹی میں کروں گا، یہ میں۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جو کھانا پکانا ہے نا وہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا جنگل میں جا کر لکڑیاں اکٹھی کرنا یہ میری ڈیوٹی ہے۔ صحابہ اکرام ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے خادم، آقا نوکر آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار، حضور ہم چاہیں گے کہ آپ کام کریں۔ حضور نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سارے کام کرو اور میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت معاذ بن جبل آپ نے بکری ذبح کی تھی تے کھال اتارے سن، حضور کولے گزرے، حضور نے فرمایا معاذ پتہ تے کھال بھی اتارن نہیں آندی، ہٹ پیچھے ہٹ، میں تر کھال اتار کے دساں کہ کھال کی بھی اتاری جاندی ہے۔ حضرت معاذ پیچھے ہٹ گئے، حضور نے کھال اتاری، فرمایا معاذ اس طرح کھال اتارتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک حضور کے صدقے اللہ ہمیں بھی حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔